ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اسے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام چونکہ احکام نماز ہے، اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نماز کو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنا چاہیے، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کریں تو احتیاط سے کریں، نماز پڑھیں تو نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، ان کے مطابق نماز ادا کی جائے، اور نماز میں خشوع اور خضوع یہ مطلوب ہے۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت سیدنا ازبر بن عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات منقول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا اسام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، میں اچھی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے یوں نماز پڑھنا کس سے سیکھا ہے؟ یعنی جو آپ کے نماز پڑھنے کا انداز ہے، یہ انداز آپ کو کیسے ملا ہے؟ ڈیفینیٹ کہ انسان کتاب سے سیکھتا ہے یا استاد سے سیکھتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے سیکھتا ہے، کسی بڑے سے، والد محترم سے کوئی عمل سیکھ لیتا ہے، یا بڑے بھائی سے سیکھ لیتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جن استادوں کے پاس پڑھتا ہے یا جن کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہوئی ہے، اللہ کے ان نیک بندوں سے یہ عمل کو سیکھتا ہے، اور پھر فالو کر کے اس کے مطابق پیروی کرتے ہوئے اپنے اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ تو آپ نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ یہ عمل آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یہ عمل میں نے، نماز پڑھنے کا جو انداز ہے،
حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی نماز کا پھر آپ انداز بتائیے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں اور وہ کیسے پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو نہایت عمدگی کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہوں۔ وضو کیا، نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ گئے، اور میرے جسم کا ہر عضو نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر میں خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، بالکل میرے سامنے ہے، اور میں میدان محشر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ میرے جو قدم ہیں وہ پل صراط کے اوپر ہیں، جنت میرے دائیں طرف ہے اور دوزخ میرے بائیں جانب ہے، اور ملک الموت علیہ السلام میرے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ بس اب یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ میں قرآن پاک کی قرات کرتا ہوں، نہایت تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میں رکوع کرتا ہوں، اور بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میں گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ بڑی امید کے ساتھ میں تشہد پڑھتا ہوا اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق پھر میں سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا، میرا لباس حلال مال سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات کی ہے آپ نے۔ عام طور پہ خشوع و خضوع اور دیگر لوازمات ہم حاصل کرنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف غور نہیں ہوتا کہ میں نے جو کھایا ہے، میں نے جو پیا ہے، جو لباس میں نے پہن رکھا ہے، وہ حلال مال سے بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہوں، اور انسان کو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا بھی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول کر لی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو انداز نماز کا آپ نے بیان کیا ہے، وضو کا انداز بیان کیا ہے، خشوع و خضوع کی کیفیات کو بیان کیا ہے، یہ جو انداز آپ کو ملا ہے، آپ اس انداز سے کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً مجھے 30 سال ہو گئے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، آپ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے کہ لگاتار نماز پڑھنے کا میرا یہی سٹائل ہے، یہی انداز ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنا روئے مدنی چینل کے ناظرین، اتنا روئے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی جو چادر تھی وہ مبارک چادر آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں اس حکایت کو بیان فرمایا۔ اتنا روئے کہ جو چادر آپ نے اوپر لے رکھی تھی وہ چادر آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہیں وہ اپنی ذات میں پیدا کریں، اور حضور قلب کے ساتھ، یعنی انتہائی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں نے کون سی سورت پڑھی۔ کئی مرتبہ بھول جاتا ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی پڑھی ہیں۔ نماز میں بسا اوقات یہ تک بھی یاد نہیں رہتا کہ نماز کون سی پڑھ رہا ہوں۔ یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم توجہ سے نماز ادا نہیں کرتے، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، یعنی نماز کے لیے آ تو گئے ہیں لیکن انتہائی توجہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی توجہ نہیں ہوتی۔ تو عاجزی، خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہیں وہ ہمیں پیدا اپنے وجود میں کرنی چاہیے۔ چلو کوشش ہی کر لینے چاہیے کہ حضور قلب ہو، یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ بلکہ اگر ہو سکے تو صورت ایسی بنانی چاہیے کہ نماز میں عام طور پہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہر کوئی تو حافظ ہے نہیں کہ وہ کہے کہ جناب میں تو سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں کبھی اور کبھی سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں۔ اور حفاظ بھی آج کل کے دور میں ایسا نہیں کرتے کہ جناب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی۔ اتنی لمبی قرات تو کوئی بھی نہیں اب کرتا۔ اب ہوتا کیا، زیادہ سے زیادہ 30ویں سپارے کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر قرآن پاک سے کسی نہ کسی مقام سے کوئی ایک رکوع پڑھ لیا، آدھا رکوع پڑھ لیا، تو اس طرح نظام چلتے رہتے ہیں۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو لمبی قرات کرتا ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ بعض اللہ کے اولیاء ہیں، آج بھی ان کا وتیرہ ہوگا، آج بھی ان کا یہ انداز ہوگا، صالحین عمل کرتے ہیں، لیکن اوورآل عوامی انداز میں اگر ہم غور کرتے ہیں، ایک جائزہ لیتے ہیں تو صورتیں کون سی ہیں؟ آخری سپارہ، چند ایک صورتیں یاد ہوتی ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ آخری 10 صورتیں، سورہ کافرون یاد ہے یا بسا اوقات وہ بھی یاد نہیں ہوتی، سورہ قریش یاد ہے، سورہ نصر یاد ہے، سورہ اخلاص، سورہ کوثر یا سورہ معون یا آخری 2 صورتیں تبت یدا ابی لہب۔ تو اس طرح چند ایک صورتیں ہوتی ہیں جو یاد ہیں اور وہی نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہو سکے تو مدنی چینل کے ناظرین ایک مشورہ ہے، ان صورتوں کے ترجمے کو پڑھ لیا جائے اچھے طریقے سے۔ اب تو صراط الجنان ہمارے پاس موجود ہے، ہم صرف ترجمہ ہی نہیں پڑھ سکتے، اس کے اندر ہم اس کی تفسیر پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ نور العرفان ہے، اسی طرح کنز الایمان شریف ہے، صراط الجنان ہے، اس سے ترجمہ اچھے طریقے سے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا جائے تاکہ جب نماز میں یہ سورت پڑھی جائے تو ایک ایک آیت پر ترجمہ فوراً ذہن میں حاضر ہوتا چلا جائے۔ قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیں اس میں اللہ کی توحید کی گواہی ہے کہ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ ترجمہ ذہن میں ہو اور تفسیر بھی کچھ پڑھی ہوئی ہو تو فوراً دماغ اس طرف چلا جائے گا، دلی کیفیات پیدا ہوں گی، خشوع اور خضوع کی کیفیت خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ شریف 7 آیات بینات ہیں، اب اس کو بھی انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو اور اسے سمجھا ہوا ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھیں فوراً حضور قلب ہو جائے، خشوع و خضوع کی کیفیت مل جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اس سورہ فاتحہ میں میرا انداز ہے کیا، میں کیا پڑھ رہا ہوں، فوری طور پر ذہن حاضر ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی، اور یہ بھی چند بار، 1 دن 2 4 دن 5 دن 6 دن، پھر وہ کیفیات خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، خشوع و خضوع یہ نماز میں مطلوب ہے، اور اس طریقے سے ہم یہ کیفیت پیدا کرنے میں اپنے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی مشکل نہیں ہے، اگر چاہیں تو آسانی کے ساتھ یہ کیفیات پیدا
ہو سکتی. اسی طرح رکوع کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. سجدے کی تسبیح، پھر یوں ہی تسمیہ، اس کا ترجمہ تعوذ، اس کا ترجمہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا ترجمہ پڑھیے، اچھے طریقے سے دماغ میں حاضر کر لیجئے. ایسے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان تمام کے بارے میں غور کر لیا جائے. پھر درود ابراہیمی اور نماز میں آخر میں پڑھی جانے والی دعا. تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کی بنیاد پر بھی اگر ہم کوشش کریں تو خشوع کی کیفیات دور نہیں ہے ہم سے. اپنے اندر حضور قلب کو پیدا کرنا دوران نماز یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. یہ انسان کوشش سے کر لیتا ہے. اور اگین کوشش کریں، ایک مرتبہ کی ہے تو پھر کریں، پھر کریں، پھر کریں. کیا ہوگا کہ نماز میں وہ کیفیات ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں، اور ہماری جو نماز ہے وہ قبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائے. تو اللہ پر ہم امید تو رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان امید رکھے کہ وہ قبولیت کرے گا. اس کی رحمت بہت بڑی. اپنی طرف سے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ وہ کوشش ہم کریں. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری کہ احکام نماز سیکھیے کہ نماز میں احکام ہے کیا کیا، نماز کی شرائط کتنی ہے، کون کون سی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. یہ باتیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں آئے گی تو ہماری نماز کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری ایک تعداد ہے. اگر پوچھا جائے کہ بھئی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نہیں پتا، سیکھے نہیں ہیں. اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی کوششوں سے، دعوت اسلامی کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے ایک تعداد ہے کہ جو نماز کے فرائض سے واقف ہے، نماز کی شرائط سے واقف ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو یہی نہیں جانتے کہ فرائض کہتے کس کو ہیں، جو یہی نہیں جانتے کہ نماز کی جو شرائط ہیں یہ شرائط ہوتی کیا ہیں، کیا یہ پہلے ہوتی ہیں یا بعد میں ہوتی ہیں، یا دوران نماز ان کا بندے میں موجود ہونا یہ ضروری ہے، یعنی اس کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے. یعنی پہلے یا بعد میں یا دوران نماز، یہ فرق تک بھی نہیں پتا ہوتا. حالانکہ سیکھنا ضروری ہے. نماز ایک مسلمان پر سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا. حقوق اللہ میں بندے سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہے. اور نماز اگر اچھی ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے اسے ادا کیا ہوا، تو کامیاب ہوگا. اور اگر نماز کو درست طریقے سے ادا ہی نہیں کیا تو پھر ناکام ہو جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو جب نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے اندر ایسی کیفیات کو پیدا کریں کہ جو خشوع اور خضوع کی کیفیات ہوتی ہیں، اور حضور قلب، اور اس کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا، آپ کاروبار نہ چل رہا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، استخارے کراتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں کہ نقصان پہنچا، کیوں پہنچا، کیسے ہوا. پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر نقصان ہوا ہے. تو نماز اتنا اہم فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. تو نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نماز ہمیں پڑھنی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے. علماء سے سیکھیں، اہل محبت کے پاس جائیں
کہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے، مسائل دینیہ سے، مسائل شرعیہ سے واقفیت رکھنے والے، ان کے پاس بیٹھ کر اگر یہ مسئلے ہم سیکھنا شروع کر دیں تو 2 4 5 5 کر کے ہزاروں مسائل ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ نماز جیسے پڑھنی چاہیے اس کا لحاظ بھی پھر ہم بأحسن و خوبی کر پائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو بطور خاص بات ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے اور حضور قلب، دلی توجہ، یہ بہت ضروری. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچ بچار کر کے احکام سیکھنے کی طرف ہمیں آ جانا ہے. احکام نماز سیکھنے کے بعد جیسی نماز ہونی چاہیے، جیسی ہم نے سیکھی ہے، اس کے مطابق پھر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پھر آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ ہم سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد ارشد اطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا کیسا؟ کیا اس طرح سجدہ ہو جائے گا؟ چشمہ کا جو فریم ہے، خواہ وہ پلاسٹک کا ہو یا کسی بھی دھات سے بنا ہو، اسے پہن کر نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چشمہ لگانے کی وجہ سے نماز نہ ہو سکے. ہاں، اس میں ایک چیز کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہ جو ناک کی ہڈی ہے، اس کا زمین پر جمع ہونا یہ واجب ہے. سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر جم جانا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے اور واجب فرض کے بعد ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے. اب چشمہ اگر پہنا ہوا ہے، گلاسز اگر لگائے ہوئے ہیں، تو اس حالت میں غور اب یہ کرنا پڑے گا کہ چشمے کی وجہ سے، گلاسز کی وجہ سے ناک کی ہڈی زمین پر جمتی ہے. اگر تو جمتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ نہیں جمتی، یعنی صرف ناک کی یہ نوک لگ جاتی ہے، ہڈی نہیں لگتی، تو پھر اس صورت میں تو ترک واجب ہو جائے گا. اب ترک واجب کی بنا پر نماز پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گی. یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ پھر واجب ہو جائے گا، یعنی اسے دہرانا پڑے گا جب یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. لیکن اگر آسانی کے ساتھ ہڈی لگ جاتی ہے، کیونکہ گلاسز بھی کئی طرح کی ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایک یہ ہے مختصر سا ہے، اگر اس کو آپ لگاتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے تو ناک کی ہڈی لگ جاتی. بعضوں کے گلاسز جو ہوتے ہیں نا، یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب پھیلے ہوئے ہیں تو بسا اوقات ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی نہ لگے، صرف نوک لگے. حالانکہ نوک لگانا واجب نہیں ہے، ہڈی لگانا واجب ہے. تو واجب کے ترک سے مکروہ تحریمی کا گویا ارتکاب ہوا. اس حالت میں نماز پڑھنا پھر گناہ ہوگا. اگر پڑھ لی ہے تو دہرانا لازم، لیکن اگر ہڈی زمین پر لگی، جم گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد بلاول حسین اطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا جماعت مستحبہ کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 5 نمازیں ہم پر ایک دن میں فرض ہیں. 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. جب 5 وقتہ جو نمازیں ہیں یہ جماعت مستحبہ کے ساتھ وقت پر ادا کی جائیں گی تو پھر ان کے لیے اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس کا جو حکم ہے یہ مثل واجب ہے کہ اگر کسی نے بھی اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ پھر گناہ گار ہوں گے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سنت مؤکدہ اور اس کا جو حکم ہے یہ مثل واجب ہے. تو یہ جماعت مستحبہ کے ساتھ جو 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے اذان کہنا یہ ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ کریم ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.